سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ اسٹوری کا سٹارٹ لیں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، برے وقت اور بری گھڑی سے محفوظ فرمائے اور آپ سب کو اس مبارک مہینے میں بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جی، تو آج کی ہارر اسٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کچھ یوں ہے۔ یہ واقعہ 2016 کا ہے، جب میرا بیٹا 3 سال کا تھا۔ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد اور آگے مری وغیرہ جانے کا پروگرام بنایا۔ میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں میرا ایک دوست تھا جس نے مجھے گاڑی کا بندوبست کر کے دینا تھا۔ ہم اسلام آباد پہنچے۔ وہاں پہنچے تو میرا دوست مجھے ایئرپورٹ پہ پک کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہم 4-5 دن تک اسلام آباد میں رہے، وہاں گھومے پھرے اور اس کے بعد ہم مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ مری کے مقامی بندے کو ہی میرے دوست نے میرے لیے ہائر کیا اور وہ ڈرائیور بھی تھا۔ اس نے ہی ہماری گاڑی ڈرائیو کی اور وہ ہمیں لے کر مری روانہ ہو گیا۔ وہ مری کا مقامی بندہ تھا، اس نے ہمیں اچھا سا ہوٹل بھی دلوایا۔ پھر میں نے اس بندے کو بولا کہ آپ اپنے گھر جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہوئی تو میں ضرور آپ کو کال کر دوں گا۔ غرض ہم لوگ ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھ کر فریش ہو کر نیچے مال روڈ پہ آ گئے، گھومے پھرے، انجوائے کیا۔ موسم بہت اچھا تھا، موسم کو بھی انجوائے کیا اور مری کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کیا۔ آس پاس جتنے بھی جگہیں تھیں ہمیں اچھی لگی اور ہم نے انجوائے کیا، لیکن میری وائف کی وہ کہتے ہیں کہ کچھ طبیعت خراب ہو گئی، شاید وہاں کا پانی سوٹ نہیں کیا یا کھانا، کہ ان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ 2 دن پھر ہمیں مجبوراً وہیں رکنا پڑا۔ تھوڑی طبیعت سنبھلی تو پھر میں نے اپنے ڈرائیور کو فون کیا، اس سے میری بات ہوئی تو وہ بولا کہ میں صبح ٹائم پہ آ جاؤں گا، آپ لوگ بھی ٹائم پہ ہی تیار رہیے گا۔ جتنی جلدی ہم صبح نکلیں گے تو آپ کو میں زیادہ سے زیادہ جگہ ایکسپلور کروا سکوں گا۔ مجھے بھی اس کی بات اچھی لگی اور میں نے اپنی وائف کو بول دیا کہ صبح جلدی تیار ہو جانا ہے، لیٹ نہیں ہونا۔ وہی ہوا کہ صبح ہم جتنی جلدی پاسبل ہو سکتا تھا ہم نے اپنے جو ہے سامان وغیرہ پیک کیا اور ہوٹل سے چیک آؤٹ کے لیا اور وہ ٹائم پہ بندہ پہنچ چکا تھا۔ غرض ہم گاڑی میں بیٹھے اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ آدھے راستے میں جا کر مجھے بھی بھوک کا احساس ہوا اور میری وائف کی طبیعت بھی کچھ تھوڑی بہت بہتر تھی، تو میں نے ان سے بھی کھانے کا پوچھا تو انہوں نے بھی بولا کہ ہاں کچھ کھا لیتے ہیں۔ میں نے ڈرائیور سے ذکر کیا کہ یہاں کوئی اگر اچھا ہوٹل ہے تو اگر کھانا کا بندوبست ہو سکتا ہے تو آپ بتائیں۔ تو وہ بولا کہ ضرور، یہاں بہت اچھا آپ کو ایک ہوٹل ہے، میں آپ کو وہاں جا کے کھانا کھلاتا ہوں اور جگہ بھی بہت خوبصورت ہے اور آپ کو یقیناً وہاں مزہ آئے گا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں لے چلا۔ اس نے بولا کہ میں جس ہوٹل میں آپ کو لے جاؤں گا اس کا کھانا بہت ٹیسٹی اور آپ کو یاد رہے گا۔ نتھیا گلی میں ایک مقامی ہوٹل تھا، وہ وہاں ہمیں لے کے گیا۔ وہ ایک ڈھابا نما ہوٹل تھا اور آس پاس کوئی اتنی زیادہ رونق نہ تھی۔ وہ وہاں ہمیں لے جاتا ہے، وہ گاڑی روکتا ہے اور وہ ہوٹل والا اسے اپنی مقامی لینگویج میں بات کرتا ہے۔ ہوٹل والا اس کو پہلے سے جانتا تھا، ان دونوں کی لگ رہا تھا کہ بہت اچھی سلام دعا ہے۔ غرض ہمارا ڈرائیور ہمیں اوپر چڑھائی کی طرف لے جاتا ہے اور ہم جیسے ہی اوپر ہوٹل کی سائڈ پہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، وہ ہوٹل ایک پہاڑی پہ ہی تھا، تو اور اوپر جاتے ہیں اس کی بیک پر تو بہت ہی خوبصورت وہ کہتے ہیں نظارہ تھا اور آس پاس بڑے بڑے درخت، جنگل ہی تھا اور انہوں نے ادھر ہی کرسیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ وہ ہمیں وہاں بٹھا دیتا ہے اور خود وہ چائے لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ہم اسے بولتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے چائے لائیں، یہاں تو بہت ہی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہمیں چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں، اور اتنے میں کھانا تیار ہوتا ہے۔ بس میں اور میری بیگم جو ہے نظارے دیکھ رہے تھے اور موسم کو بھی انجوائے کر رہے تھے اور خوبصورت سینری کو بھی انجوائے کر رہے تھے، اور ہمارا 3 سالہ بیٹا ہمارے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ کھیل رہا تھا۔ ہم باتیں کر رہے تھے، اتنے میں چائے آئی، چائے کا دور چلا، ہم نے چائے پی اور کوئی آدھے پون گھنٹے بعد
गरम गरम नान और बेहतरीन चिकन कढ़ाई जो है वो हाज़िर हुई। हम खाने को बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमें मालूम नहीं होता कि थोड़ी देर बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। हम खाना खा रहे होते हैं कि एकदम खाना खाते हुए ऐसा लगता है जैसे झाड़ियों में कोई तेज़ी से निकल के गया है। मेरी वाइफ़ कहती है कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ बैठा हुआ था और अभी उठ के उधर से कोई भागा है और जंगल की तरफ गया है। बस मेरी पीठ जंगल की तरफ होती है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, वहाँ कोई नहीं होता। मैं अपनी वाइफ़ से कहता हूँ कि यहाँ कोई नहीं है, शायद कोई जानवर होगा, वहम ना करो। हालांकि मैं भी वो आवाज़ सुनता हूँ कि जैसे किसी की भागने की आवाज़ आती है और झाड़ियों में से, जो पीछे दरख्त होते हैं, जंगल, वहाँ से कुछ चीज़ जैसे ज़ोर से गुजरी हो और पत्ते हिले हों। अब मेरा बेटा 3 साल का था, वो बहुत एंजॉय कर रहा था। मैंने अपनी चिकन कढ़ाई में से उसको एक लेग पीस निकाल के दे दिया कि हल्का फुल्का वो खाता रहेगा और एंजॉय करता रहेगा। उसने लेग पीस पकड़ लिया और वो खेलता हुआ कभी इधर कभी उधर जो है वो भाग रहा था और साथ साथ चिकन भी खा रहा था। दोस्तों, थोड़ी ही देर होती है, वो बताते हैं कि मेरा बेटा हमसे अलग खेलते खेलते वो उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहाँ से मेरी वाइफ़ को लगा था कि यहाँ से कोई भागा है या कोई गुज़रा है। हमारा ध्यान खाने की तरफ होता है और कोई 1-2 सेकंड ही हमने अपने बच्चे के ऊपर से ध्यान उठाया होता है कि वो उस जगह पे पहुंच जाता है। अभी हम खाना ही खा रहे होते हैं कि एकदम चीख की आवाज़ आती है और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। हम खाना वाना छोड़ देते हैं और भागते हुए बेटे के पास जाते हैं और मैं उसे उठाता हूँ। वो बिलक बिलक के रो रहा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही बुरी तरह वो डर गया है और इस वजह से वो चीख मार के रो रहा है कि एकदम मेरी बेगम फिर चीख मारती है और कहती हैं कि देखो, वहाँ से कोई गुज़रा है। उसी तरफ वो दोबारा से देखती हैं जहाँ से पहले भी हमें फ़ील होता है कि यहाँ कोई चीज़ थी और वो जंगल की तरफ भागी है। मैं भी देखता हूँ, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन फ़ील होता है कि जैसे यहाँ से कोई भागा है। और बच्चा मुसलसल चीखें मार मार के रो रहा होता है, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। मैं जल्दी से उस जंगल की तरफ से हटता हूँ और बेगम को भी कहता हूँ कि वापस हो लो। हम वापस अपने खाने की जगह पर आते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। वो किसी तरह भी बहल नहीं रहा होता और उसी जगह पे देख देख कर रो रहा होता है। खाने की जगह पे आ जाते हैं और जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं और जो हड्डियाँ बचती हैं वो कहते हैं कि उसको हम अखबार पर लपेट के साइड पे रख देते हैं और चाय का जो ऑर्डर दिया हुआ होता है, बस चाय का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि चाय पी के हम निकलेंगे। अभी हम वेट ही कर रहे होते हैं और बच्चा थोड़ा बहुत बहल चुका होता है, लेकिन अभी भी वो उसी तरफ देख देख कर मुँह बना रहा होता है, जैसे वहाँ उसने कोई बहुत ही खौफनाक चीज़ देख ली हो। एनीवे, इतने में चाय आ जाती है। वो कहते हैं कि चाय वगैरह पी के जैसे ही मैं उठता हूँ और जो चिकन की हड्डियाँ मैंने अखबार में लपेट के साइड पे रखी होती हैं कि मैं जाते हुए इसको यहाँ उठा लूँगा और नीचे जाकर डस्टबिन में फेंक दूँगा, तो मैं उसको उठाने ही लगता हूँ कि क्या देखता हूँ कि वो उस अखबार के अंदर से सारी हड्डियाँ गायब हैं। जो चिकन हमने यहाँ जमा किया था उसकी हड्डियाँ, तो वो गायब होती हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हड्डियाँ एकदम कहाँ गईं? मैंने तो यहीं रखी थी और हमारे अलावा वहाँ कोई था भी नहीं, तो आखिर ये गायब कैसे हो गई? बस मुझे बड़ा अजीब लगता है और मैं बेगम और बच्चे को लेके जल्दी से नीचे की तरफ होटल के साइड पे आ जाता हूँ और ड्राइवर से बोलता हूँ कि चलो निकलें यहाँ से। बस हम गाड़ी में बैठते हैं और जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं तो मुझे एकदम जो है वो अपने बच्चे की कलाई की तरफ नज़र जाती है, तो क्या देखता हूँ कि उसकी कलाई में अजीब से उंगलियों के निशान होते हैं और वो जगह रेड हुई हुई होती है।
میری بیگم بھی جب دیکھتی ہے تو حیران کہ یہ کہاں سے اس کو نشان یعنی لگ گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں نشان سے ہوتے ہیں کہ جیسے اس کو بڑی زور سے کسی نے پکڑا ہو. ابھی ہم بچے کی کلائی کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ڈرائیور بولتا ہے کہ صاحب آپ کو کھانا کیسا لگا. لیکن جیسے وہ ہمیں دیکھتا ہے تو ایک دم بولتا ہے کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت تو ہے. تو میں اسے وہ پورا واقعہ بتاتا ہوں. اس پہ وہ مجھے کہتا ہے کہ سر، جو آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں یہ صاف اس مخلوق کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آس پاس کوئی اور مخلوق تھی اور اسی نے وہ گوشت اور ہڈیاں آپ کے پاس سے غائب کر لی ہیں، اور آپ کے بیٹے کے ہاتھ سے بھی شاید اسی نے وہ چیزیں چھین لی ہیں، اور یہ جو نشان ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. یہ گھنا جنگل ہے، پہاڑ ہیں، نہ جانے اللہ کی کون کون سی مخلوق یہاں بستی ہیں. ہمیں بہت حیرت ہوئی اور ہم بہت ڈر بھی گئے. اور وہ سچ کہہ رہا تھا کہ ہمیں فیل تو ہوا تھا کہ جیسے وہاں کسی اینٹیٹی کی جو ہے وہ پریزنس ہے، اور ہمیں فیل بھی ہوا کہ جیسے کوئی آس پاس کوئی چیز تیزی سے وہاں سے گزری ہے جنگل کے آس پاس. خیر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوا اور ہمارا بچہ بھی سیف رہا. لیکن یہ ایسا واقعہ تھا جو یقیناً ہم میاں بیوی کے لیے بہت ہارریبل تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچہ سیف رہا اور ہم بھی سیف رہے. تو ویورز یقیناً آپ کو یہ ہارر سٹوری اچھی لگی ہوگی، اور یہ بات تو فیکٹ ہے کہ ایسی جگہوں پہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. بس ہمیں جو ہے وہ آیت الکرسی کا ضرور حصار باندھنا چاہیے، اور کلام پاک پڑھتے رہنا چاہیے، درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے. اور یہی جو ہے اسی کی برکت قرآن پاک کی اور کلام کی ہمیں ایسی بلاؤں سے سیف رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اگلی انشاءاللہ ایک اور انٹرسٹنگ ہارر سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.